دلیل کے متعلق جب بزرگان دین سے پوچھا گیا کہ آپ خدا کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے تو بہت ایسی باتیں رکھی، کہا میں تو شہد کی مکھی کو دیکھ کر کے یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کیسے؟ کہا ایک ہی مکھی ہے، ایک ہی مکھی ہے، منہ بھی ایک ہے، ساری چیزیں، ڈنک مارے تو اس کی طرح زہر کسی کا نہیں، لیکن اگر تھوک دے تو اس سے زیادہ میٹھا بھی کچھ نہیں۔ یہ کیسے؟ اور ایک دو نہیں، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ شہتوت کا درخت ہوتا ہے، اس کو ہرن بھی کھاتی ہے، شہد کی مکھی بھی اس کو چوستی ہے، اور اس کے علاوہ کئی جانور اس سے شہتوت کو کھاتے ہیں۔ شہد کی مکھی کھائے تو شہد دے، ہرن کھائے تو مشک اور نافع، اور بکری اور گائے کھائیں تو دودھ، سب ایک ہی چیز سے لے رہے ہیں لیکن دینے والی چیزیں ان کے اندر بدل جاتی ہیں۔ کہا کہ تمہارے اندر، ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ ہماری ذات میں ہی اتنی چیزیں ہیں اللہ کے ہونے پر، اللہ کی نشانیوں کے لیے۔ قرآن خود کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں؟ ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک روٹی لے کے آؤ، ہاں اس پر سب کا کنٹرول ہے۔ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو کسان نے بویا ہوگا، فصل اگایا ہوگا، کٹائی کیا ہوگا، اس کے بعد بازار میں گیہوں آئے ہوں گے، وہاں تک بھی کتنے گیہوں آپ کو خریدنا ہے وہ آپ کا اختیار ہے، 1 کلو لینا ہے، 2 کلو لینا ہے آپ لوگ، آٹا باریک پسوانا ہے، موٹا پسوانا آپ کا اختیار ہے، آٹے کے بعد روٹی بڑی بنانا ہے، چھوٹی بنانا ہے آپ کا اختیار ہے، تیل والی بنانا ہے، سوکھی بنانا ہے آپ کا اختیار ہے، روٹی بیل کر کے بنانا ہے، ہاتھ سے مار کے بنانا ہے آپ کا اختیار، روٹی پوری بن گئی، لقمے 4 کر کے کھانا ہے کہ 6 کر کے کھانا ہے آپ کا اختیار، سب یہاں تک تو تمہارا اختیار، چبا کر کے نگل جانے کے بعد اس روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے، خون کتنا بننا ہے، پیپ کتنا بننا ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ کون بناتا ہے؟ اس ایک روٹی سے گوشت بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، اور فضلہ بھی بنتا ہے، جسم کی جو ضروریات ہیں، منی کے قطرے بھی بنتے ہیں۔ ایک روٹی خون کیسے بناتی ہے، منی کا قطرہ کیسے بناتی ہے، گوشت کیسے بناتی ہے، اور ماں کے سینے میں دودھ کیسے بناتی ہے، یہ تمام چیزیں ایک روٹی۔ پتہ یہ چلا جب تک منہ سے باہر ہے میرا کنٹرول ہے، منہ کے اندر جانے کے بعد خالق کائنات کے نظام میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہماری ذات میں موجود نشانی ہے، ہماری ذات کے اندر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے کبھی محسوس کیا خون اور دودھ کتنے اپوزٹ لگتے ہیں؟ نہ ان کی رنگت میں کوئی مشابہت ہے، دیکھنے میں کوئی مثل لگتا ہے، ایک لال اور ایک سفید، نہ خوشبو میں ہے، دونوں میں کوئی میل جول ہے، خون کی بو الگ ہے، دودھ کی بو الگ ہے، نہ دیکھنے میں، نہ سونگھنے میں، نہ چکھنے میں کوئی ذرا برابر بھی ان کے اندر مشابہت نہیں۔ خون چکھ کر کے دیکھ لو، دودھ چکھ کر کے دیکھ لو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد اثر میں بھی، ارے دودھ کچھ اور بنا دے گا، خون کچھ اور کر دے گا، دونوں بہت ڈیفرنٹ۔ لیکن آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها وفيه شفاء للناس، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ 3 چیزیں، ایک دودھ، ایک خون اور ایک گوبر، 3 اپوزٹ چیزیں دکھ رہی ہوں گی آپ۔ اور اللہ قرآن میں 14ویں پارے میں فرماتا ہے گائے کو دیکھو، بکری کو دیکھو، دودھ کہاں سے بنتا ہے، سائنس کے بچے ہوں تو تحقیق کر کے معلوم کریں، ریسرچ کریں، دودھ جہاں سے نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا، خون اور اس کے گوبر کے بیچ سے دودھ کو نکالا جاتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کو خوشحال کر دیتا ہے۔
دودھ جب آتا ہے نہ اس میں خون کا مزہ ملتا ہے، نہ رنگ آتا ہے، نہ بو آتی ہے، نہ گوبر کا رنگ ہے، نہ مزہ ہے، نہ کوئی چیز۔ یہ دونوں چیزیں ذرا برابر بھی دودھ کو اثر نہیں کرتی۔ تم بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کے دودھ یا ایک پیالے میں لے کر کے بیٹھو اور دوسرا پیالہ گوبر کا، تیسرا پیالہ خون کا، اور اس کے بعد تینوں کو ملا کر دودھ اس میں سے نکال کر کے دکھا دو، تب تمہاری قدرت پتہ چل جائے گی۔ ایک پیالے سے میں دودھ کو ان غلاظتوں سے الگ نہیں کر سکتا، اگر ان غلاظتوں سے کوئی الگ کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی طاقت ہے، رب ذوالجلال۔ اللہ تبارک و تعالی ان غلاظتوں سے بھی پاکیزگی کو نکالتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا